آدمی شک میں پڑ گیا تو بس اسی شک سے بنیاد بڑھتی گئی تو ایمان سے نکلتا گیا. تو یاد رکھیں کہ کلمہ پڑھنے کے لیے شرط اول کیا ہے؟ علم. اور شرط ثانی کیا ہے؟ یقین. لیکن یقین کون سا؟ منافی للشک، کہ جو شک کے خلاف، کہ شک نہ ہو. بس بالکل کلمہ پڑھا ہے تو بس پڑھا ہے. پھر یعنی ایسے ہے کہ جیسے 2 اور 2 4 ہے. پھر ایمان یقین کا یہ معنی ہوتا ہے کہ ابو جہل کہتا ہے کہ یا ابی بکر، ابا بکر تم نے سنا ہے ما قال صاحبوں کا، تمہارا دوست کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے میں بیت المقدس گیا اور میں جناب آسمانوں پہ گیا اور میں سدرۃ المنتہا گیا اور رات نہیں گزری واپس آ گیا. یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے، بھلا یہ ممکن ہے؟ یہ عقل میں آتی ہے بات؟ سیدنا ابو بکر نے ایک بات کی، اس نے کہا ابو جہل یہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے؟ اس نے کہا ہاں ہاں بالکل کہا ہے. نے کہا صدق رسول، اگر کہا ہے سچ، شک کی بات ہی کوئی. تو ابو جہل ہکا بکا کھڑا ہو گیا، حیران ہو گیا. کہنا ابو بکر اس کی تصدیق کر رہے ہو کہ ایک رات میں عقل کی بات کرو؟ یار یہ عقل میں داخل ہونے والی بات ہے. کہا چھوڑ ابو جہل، ہم اس سے بڑی بات مانتے ہیں. ہم جب یہ مانتے ہیں کہ جبریل آسمانوں پہ وحی لے کے ہمارے نبی کے پاس آتا ہے اور پھر واپس چلا جاتا ہے، تو اگر جبریل آتا ہے اور جاتا ہے اور اگر حضور چلے گیا تو کیا مشکل ہو گئی؟ ہم تو اس سے بڑی بات بھی مان چکے ہیں. اب اندازہ فرمائیں، یہ ہے یقین، یہ ڈھل مل یقین نہیں. ہمارے ہاں ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں ڈھل مل یقین، کہ ماشاءاللہ گولیاں بھی کھا لی اور زمزم شریف کے ساتھ. کیا جی وہ کہتے ہیں جی شفا ہوگی، مٹی شفا ہوگی، نہ گولیوں پر یقین ہے نہ زمزم پہ یقین ہے. تو اس آدمی منافق ہے، انشاءاللہ دونوں سے شفا نہیں ہوگی. نہ گولیاں فائدہ پہنچائیں گی انشاءاللہ اور نہ زمزم فائدہ پہنچائے گی. جن لوگوں کا ایمان ہوتا تھا، یقین ہوتا تھا کہ ایک آدمی آ کے کھڑا ہے، وہ کہتا ہے یا اللہ تیرے نبی کی حدیث ہے ماء زمزم لما شرب له، کہ زمزم کا پانی جس غرض کے لیے پیو وہی غرض پوری ہو جاتی ہے. اور میں اس لیے پی رہا ہوں کہ آج سفیان ابن عیینہ جو بہت بڑے محدث ہیں وہ مجھے مل جائیں اور حضور کی مجھے 100 حدیثیں سنائیں. آپ نے بھی زمزم پی کے کبھی دعا کی ہے کہ مجھے حدیث شریف آ جائے، کلمے کا معنی ہی آ جائے؟ تو اب جناب یہ ہے یقین کا اندازہ کریں کہ وہ کہتے ہیں یا اللہ تیرے نبی کی سچی حدیث ہے کہ ماء زمزم لما شرب له، جس غرض کے لیے میری غرض یہ ہے مجھے 100 حدیثیں سنائے، اور سنائے بھی سفیان ابن عیینہ اور بھی کوئی نہیں. وہ کہتے ہیں اس نے دعا کے ہاتھ نیچے ڈالے اور حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ میں ساتھ کھڑا سن رہا تھا تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور زمزم کے کنویں سے دور لے آیا. میں نے کہا انا سفیان ابن عیینہ، کہ وہ سفیان ابن عیینہ میں ہوں، اور بیٹھو حدیث سنو، 100 حدیث سناؤں تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو جن کے یقین ہوتے ہیں ان کی دعائیں یوں لگتی اور ان پہ اثر بھی یوں ہوتا. یعنی آپ حیران ہوں گے، یقین کریں. آپ تو ڈاکٹر صاحبان ہیں، آپ تو ہماری بات سن کے ویسے بھی کہیں کہ یہ تو مولوی ویسے بیوقوف ہوتے ہیں، کیونکہ آج پڑھے لکھے لوگوں کے نزدیک ہم بیوقوف ہی ہوتے ہیں. کیوں کہتے ہیں عقل والے ہوتے تھے قرآن پڑھتے، عقل والے ہوتے ڈاکٹر بنتے، FRCS کر لیتے، MRCP کر لیتے، یا ICS میں چلے جاتے، یا CSP کے امتحان میں بیٹھ جاتے، کچھ بن جاتے. وہی ملا کے ملا مسجد میں ہی کھڑے ہیں اور کیا. اسی لیے وہ سمجھتے ہیں ہمیں کہ یہ لوگ عقل والے نہیں ہوتے. بہرحال یہ الگ بات ہے، بحث ہے، اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے. اور اصل بات جو میں عرض کر رہا تھا وہ عرض کر رہا تھا کہ یقین کی، کہ یقین دیکھو کہ اس نے کیسے مانگی ہے. یہ چند سال پہلے کی بات ہے، 2 یا 4 سال پہلے کی. ایک آدمی جس کو میں نہیں جانتا، اس نے اسلام آباد سے مجھے خط لکھا کہ جی میں آپ کو غیبانہ جانتا ہوں اور میں کینسر کا مریض ہوں، اور ڈاکٹر صاحبان نے اپنی یعنی تحقیقات کے بعد اپنے جو مجھے اوپینین دی ہے وہ یہ ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ 3 4 ماہ 6 ماہ تک زندہ رہوں گا. میری تمنا ہے کہ مجھے اللہ عمرہ نصیب کر دے، اور اگر آپ خط لکھ دینا مجھے تو یہاں ایک آدمی ہے جو آپ کے خط کو دیکھ کے مجھے عمرہ کرا دے گا. میں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے کیا تکلیف ہے بھائی. میں نے ایسے لکھ دیا کہ بھئی یہ کوئی اہل خیر اگر ایسی نیکی کرتا ہے تو جزا اللہ خیر، اللہ اس کو جزا دے. بہرحال وہ جناب آ گیا. وہ جب آیا غریب تو وہ ویل چیئر پہ تھا، اور اس کی کیفیت یہ تھی کہ میرے ساتھ بات کرتے کرتے یعنی 1 منٹ میں کوئی 10 دفعہ اس کا سانس چڑھ جاتا تھا، اور میرا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا. آنسو اس کے بہ رہے تھے بیچارے کے، لیکن وہ بات نہیں کہہ سکتا.
اس حالت میں نے اس کو کہا، میں نے کہا بیٹا رونے کی کیا بات ہے، دیکھو نا اللہ نے، حالانکہ میں تمہیں نہیں جانتا، تم نے بھی میرا کہیں نام سنا ہوگا، تم بھی مجھے نہیں جانتے، اللہ نے تمہیں مکے میں بلا لیا، عمرے پہ بلا لیا، تیری تمنا یہی تھی کہ میں مرنے سے پہلے کعبۃ اللہ دیکھ لوں، مدینہ شریف دیکھ لوں، موت تو آنی ہے، موت تو نہیں ٹلے گی، تو اللہ نے وہ تمنا بھی پوری کر دی ہے، تمہیں خوش ہونا چاہیے، رونے کی کیا بات ہے۔ میں نے کچھ اس کو حوصلہ دیا، انہوں نے کہا دیکھو بات سنو، یہاں آ گئے ہو تو سب سے بڑا علاج جو ہے وہ زمزم ہے، تم صبح و شام جس طرح ہو سکتا ہے نا زمزم پیو، اپنے اوپر ڈالو، اور جہاں جہاں تمہیں انہوں نے بتایا ہے کہ کینسر کہاں ہے تمہیں اس پہ ڈالو، اور بس مرنا تو ہے تم نے، موت تو آنی ہے، تو زمزم پیتے اگر مر گئے تو کیا ہر جائے۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اچھا میں اس بات کو بھول گیا، وہ چلا گیا، ہم اپنی میں وہ اپنے میں۔ تقریباً مجھے کوئی 20 دن کے بعد وہ بندہ ملا، اور وہ خود چل کے مجھے آ کے ملا اور کہا کہ مکی صاحب مجھے پہچانا ہے، میں کون ہوں؟ میں نے کہا نہیں، کرنے کا میں وہی بندہ ہوں کینسر والا، یہ مائے زمزم کی برکت ہے کہ میرا اتنا کلو وزن بڑھ گیا اور میں 5 طواف روز پیدل چل کے کر رہا ہوں۔ میں نے کہا یار تیری نیت کی ہوگی، یقین ہوگا اللہ نے تمہیں شفا دے دی، ہمارے کہنے سے کیا ہوتا ہے۔ واپس گیا، اس نے جا کے جناب وہاں دوبارہ داخلہ لے کے چیک اپ کرایا، انہوں نے کہا بھی اب تو تم پر کوئی اثرات نہیں ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ یقین، اگر یقین نہ ہو تو زمزم کیا کرے۔ جب زمزم میں ہم نے دوائیں ڈال دی ہیں تو یقین تو ہمارا ویسے پورا ہو گیا نا، جب زمزم پر ہی ہمیں اعتماد نہ رہا تو پینے پر ہمیں کیا اعتماد رہے گا۔ تو اس لیے بہرحال کلمہ شریف کی پہلی شرط کیا تھی، یاد رکھو، علم، جاننا، اور دوسری شرط کیا تھی، یقین ہونا کہ جو ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں نا کہ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ ہے، جب یہ یقین ہو، اس میں ذرا برابر شک نہ ہو، اگر شک ہوگا تو مومن نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نے حصر کر دیا ہے کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، پھر وہ شک نہ کرے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جس نے کلمہ پڑھا غیر شاکن، شک نہ کرے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے جس نے کلمہ پڑھا لیکن مستیقنا بہا قلبہ، اس کو دل کو یقین ہو، کوئی شک نہیں، بالکل 100 سے بھی یعنی سمجھے 100% یقین ہے، تو یہ اس کی دوسری شرط ہو گئی۔ اچھا تیسری شرط کیا ہے کلمے میں، یاد رکھیں، اخلاص۔ کلمے کی تیسری شرط کیا ہے، اخلاص، کہ خالص کلمہ کس کی رضا کے لیے ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے، ابتغاء لوجہ اللہ، کہ ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے یہ نہیں کہ ہمیں فائدہ ہوگا، یہ نہیں کہ ہمیں نوکری اچھی مل جائے گی، یہ نہیں کہ جناب ہم مکے میں نہیں آ سکتے، مسلمان ہو جائیں گے تو مکے میں ہمیں بڑا جاب اچھی مل جائے گی، نہ نہ نہ، خالصا للہ، اسی کو قرآن کہتے ہیں، الا للہ الدین الخالص، خالص اللہ کے، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، اللہ نے فرمایا ان کو نہیں حکم دیا گیا مگر یہ عبادت کریں اللہ کی لیکن خالص۔ اسی طرح قرآن کہتا ہے الا للہ الدین الخالص، اسی طرح قرآن کہتا ہے قل انما امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ۔ تو سب سے بڑی یاد رکھیں پہلی شرط کیا تھی، علم، اور دوسری شرط کیا تھی، یقین، اور تیسری شرط کیا ہے، اخلاص، کہ خالص اللہ کے لیے ہو، ابتغاء لوجہ اللہ۔ اسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیثوں میں بھی سمجھایا ہے کہ جس نے کلمہ پڑھا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ خالص اللہ کی رضا کے لیے پڑھا ہے، اس میں ذرے کے برابر، کیوں، اگر ریا آئے گا تو پھر شرک آ گیا، اخلاص کے اگر ریا آ گیا ہے تو شرک آ گیا، وہ شرک اصغر ہے، اور ریا آ گیا تو حبط اعمال ہو گئی، عمل برباد ہو گئے، تو پھر تو ایمان نہ رہا۔ تو اس لیے شرط یہ ہے کہ جب کلمہ پڑھے جیسے تھا کہ عالماً بمعناہا اور مستیقنا بہا قلبہ غیر شاکن فیہا، اور مخلصاً، اس کے ساتھ اخلاص بھی ہو، اگر اخلاص نہیں ہوگا تو پھر بھی کلمے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہو۔ اس لیے یہ شرائط ہیں، اور انشاءاللہ زندگی باقی تو باقی شرائط پہ بات ہوگی۔ واللہ تعالی عالم علمہ وتم۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء
سیدنا محمد المصطفى وعلى آلہ المجتبى۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، آج کے درس میں حسب سابق معنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کیونکہ الحمدللہ ان دروس کا سلسلہ جو ہے عقیدہ توحید اور رد شرک ہے، تو اسی لیے سابقہ درس میں نے عرض کیا تھا کہ ہم سب الحمدللہ کلمہ شریف پڑھتے ہیں، اللہ نصیب فرمائے، قائم فرمائے، اسی پہ خاتمہ ہو، لیکن کلمہ صرف پڑھنا جو ہے وہ کافی نہیں ہوتا۔ یہی وہ دراصل مغالطہ ہے جس میں رہتے ہوئے انسان جو ہے، اللہ معاف کرے، گناہوں میں، بدعات میں، شرک میں، منکرات میں، محرمات میں پڑ جاتا ہے۔ اس کے ذہن میں ایک بات بیٹھی ہوئی ہے کہ میں نے کلمہ پڑھا ہے، لیکن کلمے کے لیے بھی یاد رکھیں کلمہ توحید جو ہے کہ شہادتین جو ہیں ان کے لیے بھی شروط و ارکان ہے، اور یہ قاعدہ ہے مسلمہ کہ اگر کوئی شرط جو ہے ختم ہو جائے تو مشروط تو خود بخود ختم ہو جائے۔ جیسے نماز کے لیے شرط ہے وضو، صحت، کہ آپ جو ہے پاک ہوں، تو اگر خدا نہ خاصہ حدث ہو جائے تو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ شرط نہیں رہی، وہ پاکی نہیں رہی۔ بدن پاک ہو، جسد پاک ہو، جگہ پاک ہو، تو اگر کوئی شرط چلی جائے گی تو گویا مشروط خود بخود ختم ہو جاتا۔ تو کلمہ شہادت جو ہے جس پہ بنیاد ہے ہمارے ایمان کی، جس پہ بنیاد ہے اسلام کی، آج کل تو دشمنوں نے اپنے میڈیا کے پروپیگنڈے سے، یعنی ایک لفظ جو ہے نا جی، کیونکہ آج آپ جانتے ہیں کہ میڈیا کا دور ہے، وہ چاہے تو پل بھر میں جو مرضی آئے کر، تو انہوں نے بنیاد پرست ہونا جو ہے اس کو ایک گالی بنا دیا، اور آج بڑے سے بڑے اچھے پڑھے لکھے مسلمان بیچارے صفائی دینے پہ، معذرت کرنے پہ، نہیں جی نہیں ہم بنیاد پرست نہیں، بڑے سے بڑے اچھے سے اچھے مسلمان اعلیٰ عہدوں پہ فائز، اللہ کے بندے، اس میں کوئی پریشان ہونے والی بات ہی نہیں ہے۔ یہ تو ایک مخالفانہ پراپگنڈے کا اتنا اثر ہے، اور یاد رکھیں یہ اصول ہے پراپگنڈے کا کہ جھوٹ اتنا بولو کہ خود کو بھی یقین ہو جائے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ تو حالانکہ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں، بات یہ ہے کہ صرف مسلمانوں کے خلاف کیا الزام لگائیں جی بنیاد پرست۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمان تو خدا پرست ہوتا ہے، وہ تو کسی اور کی پرستش کو شرک سمجھتا ہے۔ مسلمان تو قبر پرست نہیں ہوتا، مسلمان جو ہے وہ تو اولیاء پرست بھی نہیں ہوتا، وہ سورج پرست بھی نہیں ہوتا، وہ آگ پرست بھی نہیں ہوتا، وہ تو خدا پرست ہوتا ہے۔ جہاں تک بنیاد کی بات ہے تو جو بے بنیاد چیز ہو وہ کب تک قائم رہے گی؟ عمارت کے لیے آپ کو بنیاد کی ضرورت ہے، بچے کی تعلیم کے لیے بھی آپ کو بنیاد کی ضرورت ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں جو بڑے بڑے ایڈوانس ملک ہوتے ہیں نا، ہمارے ہاں تو پرائمری میں وہ استاد رکھا جاتا ہے جو سب سے جو نالائق ہو وہ اس کو بھیج دیتے ہیں کہ تم چھوٹے بچوں کو قاعدہ ہی پڑھا رہے ہیں۔ یار یہ تو کوئی بھی پڑھا لے گا نا، ورنہ دنیا کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے ترقی یافتہ ملک ہیں، وہاں جو پرائمری کلاسز ہیں ان کو پڑھانے کے لیے بہت خاص قسم کے اساتذہ کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ وہ بنیاد ہے۔ اگر بچے کی ابتدا کمزور ہو گئی تو آپ جتنی دیوار بناتے جائیں، تاثریا میں روت دیوار کا جو پوری دیوار ٹیڑھی جائے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ جو آج ہم اپنے بچوں کو، اپنے معاشرے کو، اپنے گھر کو، ماحول کو رو رہے ہیں، اس میں ہمارا جرم ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کے پیدا ہونے کے بعد اسلام کے نقطہ نظر کے مطابق تربیت کی ہی نہیں ان کی۔ ہم نے اپنی اولادوں کو پیدا ہونے کے بعد جو ہے بالکل ان کی تربیت اس انداز میں کی ہے جو مغرب چاہتا ہے۔ اور چھوٹا سا بچہ ہے، اس نے آنکھ کھولی ہے، ابھی وہ چل نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، لیکن اس کے سامنے ٹی وی چل رہا ہے، وہ تو دماغ میں آ رہا ہے اس کے۔
تو اس لیے بہرحال ہم راستے سے نہ ہٹ جائیں. تو اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ بنی الاسلام علی خمس. حضور فرماتے ہیں اسلام کی بنیاد یہ 5 چیزیں ہیں. کیا مانا؟ جیسے 4 دیواریں اور ایک چھت ہوتی ہے. اگر ایک دیوار نکال لیں تو گھر مکمل نہیں ہوگا، چھت نکال لیں تو گھر مکمل نہیں ہوگا، 2 دیواریں نکال لیں تو گھر مکمل نہیں ہوگا، 3 دیواریں نکال دیں تو گھر مکمل نہیں ہوگا. گھر تب کہلائے گا جب 5 چیزیں مکمل ہوں گی، اور پہلی اس کی کیا ہے؟ شہادت اللہ الہ ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اس کے بعد ہے اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ و صوم رمضان و حج البیت لمن استطاع الیہ سبیلا. لیکن اگر شہادتین ہی غلط ہو جائے تو پھر نماز کیسی؟ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث مبارک ہے کہ جب آپ نے حضرت معاذ کو یمن کی طرف بھیجا تو آپ نے فرمایا کہ سب سے ان کو پہلے دعوت جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کی دو. پہلے ان کو توحید کی دعوت دو، اور اگر وہ مان لیں فإنہم اطاعوک، اگر وہ اس بات کو تسلیم کر لیں، وہ شہادتین کو سمجھ لیں، مان لیں، جان لیں، اچھی طریقے سے عمل کر لیں، تو اس کے بعد اب ان کو کہنا کہ نماز بھی ہے. اور جب وہ نماز کو بھی مان لیں، عبادت بدنیہ میں بھی آ جائیں، معراج مومن میں بھی آ جائیں، اب ان کو بتانا کہ بھی تمہارے معلوم ہے زکوٰۃ بھی ہے، تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم. اور اسلام اتنا سہل اور عظیم مذہب ہے جو کہتا ہے اسی علاقے کے غنیوں سے لے کے اسی علاقے کے فقیروں کو دے دو، وہ تمہارے بھائی ہیں، تمہارے معاشرے کے ہیں، تمہارے محلے کے ہیں. اور اس کے بعد پھر ان کو کہنا صوم و رمضان اور پھر حج البیت لمن استطاع الیہ سبیلا. تو اگر کوئی کلمہ نہ مانے یا کلمہ مانے لیکن اس کو نہ جانے، اس کے شروط و ارکان کو پورا نہ کرے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ ایمان نہیں ہوگا. اب دیکھیں جی، آپ وضو کرتے ہیں، بڑے اطمینان سے آپ نے وضو کیا ہے، لیکن آپ نے اپنی پاؤں دھوتے ہوئے اس کی پشت تھوڑی سی اتنی چھوڑ دی، تو کیا وضو ہو جائے گا؟ اسی لیے حدیث میں ہے کہ ویل للعقاب من النار، کہ جو اپنے ایڑیوں کا خیال نہیں کرتے، جلدی سے پاؤں نیچے دے دیا نل کے، اور چپل بھی پہنا ہوا ہے، سب کچھ پہنا ہوا ہے، جلدی سے یوں کر دیا اور یوں کر دیا، اور یہ نہیں پتا کہ اندر پانی پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا ہے. بعض انگلیاں بالکل جڑی ہوتی ہیں، جب تک اچھی طرح پانی نہ پہنچایا جائے پانی پہنچ ہی نہیں سکتا ہے، اس کا کوئی خیال نہیں کرتا. پاؤں ادھر دے دیا، پھر اس کے بعد اس پاؤں دے دیا، اور اس میں چلے جا رہے ہیں. تو اگر اس کی ایڑیوں کو اچھی طرح پانی نہیں پہنچایا گیا تو آپ نے فرمایا ویل للعقاب من النار. اور اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اکثر اپنے سر مبارک پہ اس طرح پھروا دیتے تھے. تو کچھ دوستوں نے آپ سے کہا کہ حضرت کیا بات ہے، آپ کے بال کمزور ہیں یا آپ کے سر مبارک پہ بال نہیں آتے ہیں، آپ یہ ہر وقت اس طرح پھروا دیتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ آدھائی تو راسی. آپ نے فرمایا اللہ کے بندے میرے بال تو بہت خوبصورت ہیں، لیکن میں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ تحت کل شعرۃ جنابۃ، کہ ہر بال کے نیچے پلیدی ہے، جنابہ ہے، اگر پانی نہ پہنچا تو غسل نہیں ہوگا، تو فرمایا آدھائی تو راسی، میں اپنے سر کا دشمن بن گیا. میں نے کہا یار ایسا نہ ہو کہ پانی نہ پہنچے غسل نہ ہو، جب غسل نہ ہو طہارت نہیں ہوگی، طہارت نہ ہو نماز ہی نہیں ہوگی، نماز نہ ہو تو ایمان کہاں گے. اور آج کل تو ہماری ماڈرن سوسائٹی کی جو نوجوان بچیاں ہیں ماشاء اللہ، جن کی راتیں اللہ باپ فرمائے ڈسکو پہ گزرتی ہیں، ان کے ہاں تو غسل کا مسئلہ ہی الگ ہے کہ وہ تو بغیر کیپ سر پہ چڑھا لیتی ہیں کہ ہماری بالوں کی اس فٹنگ میں فرق نہ آئے کہ دوبارہ پھر انہیں پارلر جانا پڑے گا، باقی بدن پہ پانی بہا لیتی ہیں. اسی لیے ہر آپ بڑے ہوٹلوں میں جائیں تو وہاں کیپ رکھے ہوتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے ہزاروں روپے خرچ کر کے بال بنائے ہوتے ہیں، اور اگر اس کو روز غسل کرنا پڑے، روز اس کے خراب ہو جائیں تو کیسے؟ ان کا چھوڑو، غسل پر کیپ چڑھا لیا پلاسٹک کور، باقی بدن پہ پانی بہا کے باہر نکالے، غسل ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اس لیے میرے عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر نماز میں وضو نہ ہو تو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ شرط چلی گئی. اسی طریقے سے آپ نے حج کیا ہے، اس کے شروط ہیں، ارکان ہیں. آپ نماز پڑھتے ہیں، اس کے بھی شروط و ارکان ہیں. آپ روزہ رکھتے ہیں، اس کے بھی شروط و ارکان و واجبات ہیں. لیکن ایک کلمہ شہادت جو سب کی بنیاد ہے، اس کے بارے میں ہم فکر نہیں کرتے. بس اس کے بارے میں اتنی کافی ہے کہ جی بس کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا رسول اللہ، وہ تو جناب ابو جہل جہنم میں جائے گا اس لیے کلمہ نہیں پڑھ سکتا، ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں، ہمیں کیا فکر ہے.
اور پوچھ لو کہ جناب کلمہ شریف کا معنی کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی معنی کی کیا ضرورت ہے، کلمہ پڑھتے۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا تھا اور اس کے بارے میں درس سابق میں کہ پہلی شرط کیا تھی اس کے کلمے کے معنی کو جاننا، علم، اور علم ایسا منافی للجہل، علم کا معنی ہوتا ہے جاننا، جہل کا معنی ہوتا ہے نہ جاننا۔ اور دوسری شرط یہ تھی کہ یقین، یہ صرف یہ نہیں ہے کہ بھئی کلمہ پڑھ لے، نہ یقین ہو کہ ثم لم یرتابوا، قرآن کہتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد پھر شک نہ کریں، پھر شبوں میں نہ پڑیں۔ جیسے آج کل ماشاءاللہ کتنے مسلمان ہیں جن کو شبہ نہیں، اور یہ کشمیر میں ہم مر رہے ہیں، فلسطین میں ہم مر رہے ہیں، افغان میں ہم مر رہے ہیں، عرب میں ہم مر رہے ہیں، عجم میں ہم مر رہے ہیں، اور یہ پتہ نہیں مسلمانوں کو خدا کیوں مروا رہا۔ یہی کلمے کا یقین ہے۔ اللہ تو قرآن میں پہلے کہہ چکا ہے آپ سے کہ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم مومن بنیں گے اور ہم پر آزمائشیں نہیں آئیں گی؟ تو اللہ پہلے کہہ چکا ہے کہ ایمان لاؤ گے تو پھر آزمائے جاؤ گے۔ وہ تو اللہ پاک پہلے کہہ چکے، حضور پاک پہلے فرما چکے ہیں کہ اشد بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ مصیبتیں تو نبیوں پہ آتی ہیں، ثم الامثل فالامثل، اس کے بعد جیسے جیسے درجہ اتنے مصائب بھی آئیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے اور پورا خاندان کٹ گیا، مانا یہ ہے کہ نعوذ باللہ وہ بھی یعنی ایسے بے گناہ مارے گئے، یعنی اللہ نے ان کی بھی مدد نہیں کی۔ یہ وہ باتیں ہیں جو آدمی کو سمجھنے والی ہیں کہ ایمان لانا ہے تو پھر شک نہ آئے، پہاڑ ٹوٹ جائیں غم کے، مصائب و آلام کے پہاڑ ٹوٹ جائیں، پھانسیوں پہ لٹکا دیے گئے صحابہ، ایک منٹ کے لیے بھی نہیں ہلے۔ آپ کے اسی ہند میں 1857 کی جب جنگ ہو رہی تھی، جنگ آزادی جسے آپ کہتے ہیں، یعنی علماء حق کے 12,000 علماء کو پھانسیوں پہ لٹکایا گیا۔ کوئی ہند کا چوراہا نہیں تھا جہاں علماء پھانسی میں لٹکے ہوئے، اور ان کے چمڑے جو ہیں جیسے جانور کا چمڑا اتارتے ایسے اتارے جاتے تھے، اور سامنے دشمن بیٹھ کے مزہ لیتے تھے کہ کیسے تڑپ رہے ہیں۔ آپ نے قرآن میں نہیں پڑھا اصحاب الاخدود کا قصہ کہ وہ بیٹھے ہیں، وہ ہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، ان کو آگ میں ڈال رہے ہیں، اوپر بیٹھے ہیں، ہنس رہے ہیں، تماشے دیکھ رہے ہیں۔ کیا آج وہی منظر نہیں آپ کے سامنے؟ کیا آج آپ کے سامنے وہ منظر نہیں کہ مسلمانوں کو آگ میں جلایا جاتا ہے، ماں کے سامنے بیٹے کو آگ میں پھینکا جاتا ہے، ماؤں کے پیٹ چاک کر کے بچے نکالے جاتے ہیں؟ منظر ہے، اور یہی تو وقت ہے ایمان کی پختگی کا یا ایمان میں شک کا، کہ آپ ذرا شک میں آگے بھٹک جاتے ہیں یا قائم رہتے ہیں۔ ورنہ اچھے وقتوں میں دیکھا نا، آپ کے پاس ماشاءاللہ دولت ہو، پیسہ ہو، سعودی عرب میں آپ اچھی ڈیوٹی پہ ہوں، اچھی جاب پہ ہوں، کما رہے ہوں، تو جو آپ کے نہ جاننے والے ہیں نا، وہ بھی جب آپ اپنے ملک میں جائیں تو ایئرپورٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں ملنے کے لیے، انہوں نے کہا جی اب سلام کر لیں، ماشاءاللہ اچھے ملک سے آ رہے ہیں، اور ان کو پتہ لگ جائے کہ جناب خروج نہائی پہ آ رہے ہیں تو اپنے بھی نہیں آتے، ان کو پتہ لگ جائے نا کہ وہاں سے فارغ ہو گئے، جی بس ٹھیک ہے جی چھٹی کا دفعہ کرو، ابھی کیا امید ہے اسے، اب تو جو کچھ بچا ہوگا وہ بھی سوچ کے لائے گا کہ میں نے اپنے لیے رکھنا ہے، اب ہمیں تو تھوڑا ملے گا، وہ تو پہلے چلو بھی گھڑی دے دی واپس جا کے اور لے لے گا، اب اس نے بھی تو واپس نہیں جانا۔ تو یہ ہمارا ایمان ہو گیا ہے۔ اس لیے پہلی شرط کیا تھی؟ جاننا، کہ معنی جانو کہ لا الہ الا اللہ، کہ الہ کا معنی کیا ہے۔ اور سارے قرآن میں جہاں ہم دیکھتے ہیں، دیکھو نا، روز آیت الکرسی پڑھتے ہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہاں کیا آیا؟ لا الہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو۔ ہر جگہ قرآن میں دیکھیں گے لا الہ لا الہ، تو آخر پہلے سمجھے تو صحیح کہ نفی کس بات کی ہے، الہ کا معنی کیا ہے، اس بات کیا ہوتا ہے، اللہ کا اس میں ذات جو ہے اس کا معنی کیا ہے، محمد الرسول اللہ کا معنی کیا ہے۔ ہمارے ہاں تو آج تک ماشاءاللہ دیہات والوں کا گیرا کہتے ہیں محمد الرسول اللہ ہے یا ہاں، اگر کہیں ہے انہوں نے کہا دیکھو ہر جگہ حاضر ناظر آئے، ہاں انہوں نے کہا اچھا اس کا معنی تو نبی نہیں، تمہارا ایمان ہی نہیں،
آج کل ہم تو یہ ترجمہ سمجھے ہوئے ہیں نا محمد رسول اللہ کا، یعنی تھے یا ہیں، اگر کہیں تھے یعنی اب نہیں ہیں، کیا دیکھو جی نبی کب کرے، اور آپ کہیں کہ جی ہیں، انہوں نے کہا دیکھیں نہیں ہر مجلس میں ہیں، تو حاضر ناظر اسی کو تو کہتے ہیں۔ ہم نے تو قرآن کے کلمے کے ترجمے ہی یوں پڑے ہوئے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں اب بھی آپ کے انڈو پاک میں جو کلمہ جب پڑھیں گے تو کہیں گے لا الہ الا اللہ پاک محمد رسول اللہ، اور کتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ مسلمان کہ وہ کلمہ کب پڑھتے ہیں؟ جب غسل جنابت کرنا ہو حمام میں کھڑے ہو، ان کا عقیدہ ہے کہ جب کلمہ نہیں پڑھیں گے تو پاک کیسے ہوں گے؟ اب جب یہ عالم، اور اللہ کے قرآن کی آپ پہلی سطر سے شروع ہو جائیں، ہر صورت میں کھول کے دیکھیں، اور ہر جگہ پر ہر مقام پہ لفظ الہ آئے گا۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ اور قرآن میں جہاں جہاں آپ آیات کھول کے دیکھیں گے تمام انبیاء کی دعوت کیا ہے؟ وہ یہی ہوگی۔ تو آخر اس کا سب سے پہلی شرط کیا تھی؟ اس کا معنی جاننا۔ دوسری شرط کیا تھی؟ یقین کا ہونا، اور یقین ایسا کہ منافی شک۔ کیا مانا؟ ایسا یقین دل مل یقین نہ ہو، جسے ہم کہتے ہیں نا دل مل یقین۔ اسی لیے ہمارے پینڈو جو ہوتے ہیں نا دیہاتی، ہمارے برادری کے لوگ جو وہ کہتے ہیں جی پیر بڑا کہ یقین بڑا، کہ پیر بڑا ہوتا ہے یہ یقین بڑا ہوتا ہے۔ اصل تو یقین ہوتا ہے نا، پیر تو کچھ نہیں ہوتا۔ جن لوگوں کا یقین ہوتا ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دیوی نے کام کر دیا ہے ہمارا، دیوتا نے کام کر دیا ہے ہمارا۔ تو اچھا یقین منافی شک، یہ دو باتیں۔ تیسری چیز کلمے میں کیا ہے کہ اخلاص، کہ جب ہم کلمہ پڑھیں ابتغاء وجہ اللہ خالصا للہ، اللہ کے لیے ہو اور کوئی وجہ نہ ہو کلمے پڑھیں، کہ کوئی ذاتی اغراض، کوئی عزت۔ ایک آدمی کہتے ہیں یار مسلمان ملک ہے، مسلمان ہو کے مسلمان بن جاؤ، کلمہ پڑھ لو فائدہ اٹھا لو۔ اخلاص، الا للہ الدین الخالص، اللہ کے دربار میں کھوٹا پیسہ نہیں چلتا۔ انسانوں کے پاس تو کبھی کھوٹے پیسے سے بھی دھوکہ دے دیتے ہو نا، لیکن وہاں کھوٹے نہیں سکے نہیں، وہاں تو کلمہ چلے گا تو خالص چلے گا۔ اسی لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ امرت ان قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، مخلصا لہ دینی، بالکل خالص۔ اور شرط کیا تھی؟ اخلاص۔ یہ الحمدللہ پڑھ چکے۔ اب اس کے بعد علماء نے لکھا ہے کہ ایک شرط ہے صدق، منافی کذب، یعنی کلمے کو بالکل یعنی صادقاً ایسے صدق سے پڑھے کہ ذرے برابر بھی اس میں کذب کا گمان نہ ہو، بالکل سچا ہو۔ یہ نہیں کہ منافقوں کی طرح جھوٹا ہو کہ زبان پہ تو کلمہ ہے لیکن اندر کوئی نہیں، دکھانے کے لیے تو کلمہ ہے لیکن عمل کوئی نہیں، یا عقیدے کا منافق ہے یا عمل کا منافق ہے نا۔ اللہ فرماتا ہے کہ صدق ہو۔ اسی لیے قرآن نے بیان کیا ہے ان المؤمنون الذین سے لے کے اولئک هم الصادقون، اللہ نے ان کی صفت صدق بیان ہے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ صَدَقُوا، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ہم پھر کلمے پڑھنے کے بعد آزماتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ سچ کا سچ والے صادقو کون ہے اور کاذبین کون۔ تو اس لیے علماء نے لکھا، یاد رکھ لیں کہ ایک شرط کیا ہوئی کہ اخلاص ہو، اور اس کے بعد شرط کیا ہوئی کہ صدق ہو جس میں کذب نہ ہو، اور اس کے بعد کی جو شرط ہے پانچویں وہ ہے محبت۔ کیا مانا کہ جو کلمہ آپ پڑھتے ہیں اس میں شرط ہے کہ الہ سے محبت ہو، اگر الہ سے محبت نہیں ہے تو پھر بھی آپ کا کلمہ پڑھنا نہ پڑھنا برابر۔ اور یہ ساری باتیں جو ہیں اللہ کے قرآن میں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ اللہ نے قرآن میں فیصلہ کر کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کے سوا جو انہوں نے شریک بنائے ہوئے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں، حالانکہ ایمان والے وہ ہوتے ہیں کہ جن کی سب سے زیادہ محبت جو ہے وہ اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ اسی لیے میرے محبوب نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ، جو محبت کرے تو اللہ کے لیے اور تو اللہ کے لیے،
اعطا للہ و منع للہ، اگر کسی کو چیز دیتا ہے تو اللہ کے لیے، روکتا ہے تو اللہ کے لیے۔ آپ نے فرمایا فقد استکمل الایمان، اب اس نے ایمان پورا کیا۔ تو آپ کلمہ تو پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن الہ سے وہ محبت، اور محبت صرف چھوٹی موٹی محبت نہیں، اشد حبا للہ، کہ وہ محبت اتنی ہوگی او ساری، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے، یاد رکھیں کہ عبادت ہو نہیں سکتی جب تک معبود سے محبت نہ ہو۔ محبت نہ ہو کون پوچھتا ہے؟ دیکھا نہیں کہ جس سے آدمی کو محبت ہوتی ہے اس کو کیا سے کیا بنا دیتے ہیں۔ وہ اپنے جس کو محبوب سمجھتا ہے، اللہ معاف کرے، لڑکیوں سے عشق ہو جاتا ہے، بعض لوگوں کو لڑکوں سے عشق ہو جاتا ہے، بعض لوگوں کو کسی پینٹنگ سے عشق ہو جاتا ہے، بعض لوگوں کو اللہ معاف کرے کتوں سے عشق ہو جاتا ہے، بلیوں سے عشق ہو جاتا ہے، اور ان کے لیے آپ دیکھیں گے وہ کتنی قربانیاں کرتے ہیں، کتنی ان کے لیے وہ جناب اپنے اوقات کو نچھاور کرتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، دولت خرچ کرتے ہیں۔ یعنی اس کے اگر 4 بچے ہوں نا، 5واں کتا ہو، کتے کا فکر زیادہ کرتے ہیں، 4 بچوں کا فکر زیادہ نہیں کرتے، کیونکہ محبت کتے سے ہے۔ محبت نہ ہو تو کام ہو نہیں سکتا۔ جبر سے آپ دیکھیں نا، ایک بچہ ہے اس کو پڑھنے سے محبت نہیں، کتنے دن پڑھائیں گے آپ ڈنڈے مار مار کے؟ اصل بات یہ ہے کہ اس کو اس علم سے محبت پیدا ہو، اس کے اپنے دماغ میں، دل میں آئے کہ میں نے پڑھنا ہے۔ اب اسے ماں باپ کو کہنا نہیں پڑتا بلکہ روکنا پڑتا ہے کہ بیٹا کب تک پڑھو گے، بیٹا رات کا 12 بج گئے ہیں، بیٹا آپ نے صبح مدرسے جانا ہے، لیکن اس کو جنون ہے پڑھنا۔ تو اس لیے اللہ تبارک، اب دیکھیں نا جی، کوئی آدمی کسی کے آگے جا کے جھک جائے گا، کوئی آدمی کسی کے دھمنے جا کے سرنگو ہو جائے گا، کوئی آدمی کسی ذات کے لیے اپنا گھر در مال بچے وغیرہ سب دے دے گا، محبت ہوگی تو دے گا نا۔ یہی وجہ تھی نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جو خلیل اللہ کا لقب دیا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حبیب اللہ کا لقب دیا ہے، یہی تو تھا نا کہ خلیل حکم ہے کہ بچہ ذبح کر دو، حاضر۔ یعنی دوسرے دفعہ یہ بھی نہیں پوچھا کہ اللہ میاں اپنے بچے کو ذبح کر دو، میرا مولا میرا ایک بچہ ذبح ہو جائے گا، آپ کو کیا فائدہ ہوگا بھلا؟ نہیں، بس اللہ کا حکم ہے۔ اور اسماعیل کے دل میں اللہ کی محبت دیکھے، وہ کہتے ہیں یہ فعل ما تؤمر، بھیا جو اللہ کا حکم ہے بس پورا کرو۔ یہ کیا تھا؟ یہ وہ محبت ہے جو مقام ہے محبت کا، کہ اللہ نے کہا کہ دیکھو بیوی بچے چھوڑ دو، بہت اچھا، آگ میں ڈالے جا رہے ہیں، سارے فرشتے اللہ کے حکم سے آ رہے ہیں، یا ابراہیم ہمیں حکم دو، نے کہا ما الیک فلا، آپ کی ضرورت نہیں۔ جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام مہربانی کرو مجھے کوئی حکم دے، اما الیک فلا، مجھے آپ سے کوئی ضرورت۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، اس نے کہا کہ ابراہیم الخلیل اگر آپ مجھے بھی حکم نہیں دیتے، ملائکہ کو بھی حکم نہیں دیتے، کم از کم اللہ سے تو مانگو، دیکھو سامنے آگ جل رہی ہے، اب یہ ظالم آپ کو ڈال دیں گے، خدا سے تو مانگنا منع نہیں ہے نا، اللہ سے تو مانگو۔ تو ابراہیم الخلیل مسکرائے اور فرمایا جبریل ایک بات بتاؤ، یہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے علم میں ہے یا اللہ نہیں جانتے؟ یہ جو آگ جلائی جا رہی ہے، میرے کپڑے اتارے جا رہے ہیں، مجھے منجنیق میں بٹھایا جا رہا ہے اور پھر مجھے اس آگ میں ڈال دیا جائے گا، یہ سارا کچھ اللہ کو علم ہے یا اللہ کو علم نہیں ہے؟ تو جبریل صاحب نے کہا کمال کی بات کرتے ہیں خلیل اللہ، اللہ کو کیسے علم نہیں؟ اللہ تو ہر چیز جانتے ہیں، ذرا ذرے کو جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا جب جانتے ہیں تو جاننے والے کو پھر پکارنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اگر جلانے پہ راضی ہے، ہم جلنے پہ راضی ہیں۔ یہی وہ مقام ایمان ہے نا کہ آج جو کچھ مسلمانوں پہ ہو رہا ہے کیا اللہ کو علم ہے کہ نہیں؟ اور اللہ جانتے ہیں اس کے بعد بھی ہو رہا ہے، کیوں؟ ورنہ اللہ چاہے نمرود کے لیے ایک مچھر بھیج دیا تو ان کے لیے کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک مچھر نہیں آ سکتا، اللہ کے مچھر ختم ہو گئے ہیں دنیا میں۔ ابرہا کے لیے ابابیل آ گئے تو ان کو برباد کرنے کے لیے نہ ہنود کے لیے نہ یہود کے لیے کوئی ابابیل نہیں اڑ سکتے، بڑی مشکل ہے کوئی۔ اللہ نے قوم نوح کو غرق کرنے کے لیے طوفان بھیج دیا ہے تو اب گنگا جمنا سے طوفان نہیں اڑ سکتے، وہاں تو دریا ہی نہیں تھا جہاں طوفان آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں تو دریا ہی کوئی نہیں تھا، لوگ مذاق بناتے تھے کہ دیکھو جی خشکی میں کشتی بنا رہے ہیں۔ تو یہ ہے وہ مقام محبت کہ جب محبت ہوگی الہ سے تو پھر محبوب جو بھی چاہے۔ اسی لیے آپ نے سنا ہے نا کہ کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رقیب، گالیاں کھا کے بدمزہ ہو، کہ اس کو گالیاں دی جا رہی ہیں، ان کا دیکھو جی محبوب ہے، محبوب تو گالیاں بھی دیتے ہیں۔
وہ دھکے دے کے گھر سے نکال دے، غصہ کر لے، ناراض ہو جائے، وہ کہتے جی وہ قہر سے دیکھتے ہیں، دیکھتے تو ہیں، میں شاد ہوں کہ ہوں تو کسی کی نگاہ میں۔ یہ مقام محبت ہے۔ جب لڑکے لڑکی کے لیے اتنا مقام محبت ہو خدا کے لیے، او جی پتہ نہیں اللہ میاں بھی غریبوں کی نہیں سنتے، او جی چھوڑو میاں، کیا اللہ میاں لگا رکھا ہے، کیا کریں گے، اتنا عرصے سے جو ہو رہا ہے ظلم مسلمانوں پہ اللہ میاں نے کیا کر دیا؟ یہ ایمان ہے؟ یہی وہ مقام تو ہوتے ہیں آزمائش کے اللہ کے پیغمبر حتیٰ کہ صحابہ بھی۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ اللہ فرماتی ہیں کہ جنگ احد کے موقع پہ صحابہ کے بھی پاؤں پھسل گئے، یعنی گھبرا گئے، اور وہ بھی کہنے لگے کہ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ نے فرمایا میرا محبوب کہہ دو الا ان نصر اللہ قریب، میری مدد تو قریب ہے، لیکن قریب اور بعید کے جو فاصلے اللہ کے پاس ہیں وہ الگ ہوتے ہیں۔ اس نے کہا نا قیامت قریب ہے، لیکن یہ تو نہیں کہ کل آ جائے، لیکن نصر آئے گی، کب آئے گی؟ ہے بھی قریب۔ اور قریب کا کتنا معنی ہے، جیسے تمہارے سفر کے پیمانے الگ ہوتے ہیں، کپڑے پہ پیمائش کرنے کے پیمانے الگ ہوتے ہیں، اور اگر پورے عالم کا نقشہ بنائیں تو ایک گلوب میں آپ پوری دنیا کا نقشہ بنا دیتے ہیں، اور ساری دنیا اسی ایک چھوٹے سے گلوب میں آ جاتی ہے، تو اس کے پیمانے الگ ہوتے ہیں کہ وہاں 1 سینٹی میٹر کا نشان دیں تو پورا دریا دکھائی دے رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے ہاں بھی جو قریب و بعید کے پیمانے ہیں وہ اسی کے علم میں ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، کہ یہ لوگ تو سمجھتے ہیں کہ قیامت بہت دور ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ قریب ہے۔ اقتربت الساعہ، قیامت قریب ہے، لیکن اس آیت کو بھی تو اترے ہوئے ہزاروں سال گزر گئے، اس لیے قریب و بعید ہم اپنے عقل سے نہیں بنائیں گے۔ تو اس لیے سمجھیں کہ کلمے کی شرائط میں کیا ہے؟ محبت، کہ الہ جس کا ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں اس ذات سے محبت ہو، اور وہ محبت بھی ایسی ہو کہ اس کی محبت کے سامنے پر کچھ نہ ہو۔ یہی بات ہے نا کہ خلیل اللہ کو محبت ہے۔ اب دیکھیں کہ بچے چھوڑ دو، چھوڑ دو، بچہ ذبح کر دو، حاضر، آگ میں کودنا ہے، حاضر، یہ ہے محبت کا مقام۔ تو ایک شرط کیا ہوئی کلمے کی؟ محبت۔ اچھا، اس کے بعد ایک شرط ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے قبول، کہ ہم اس کلمے کو قبول منافی للرد، یہ نہیں کہ جب ہمیں دعوت دی جائے کلمے کی تو ہم اس کو رد کر دیں، جیسے کہ کافروں کی عادت ہے۔ اللہ نے خود قرآن میں انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون، اللہ نے فرمایا کہ جب ان کو لا الہ الا اللہ کی طرف دعوت دی جاتی ہے تو اکڑ جاتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں۔ نہیں، بلکہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ پھر وہ الہ کے اس حکم کو قبول کرے۔ اور اسی طرح علماء نے فرمایا ہے کہ ایک شرط ہے انقیاد۔ انقیاد کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کہ اپنے آپ کو اسی کی طرف سپرد کر دینا، جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اپنے آپ کو رب کو سونپ۔ اسی لیے اللہ فرمایا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت، اللہ نے حکم دیا کہ بس اسلام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ استسلام، انقیاد، اطاعت، کہ جب وہ الہ حکم دے تو اطاعت۔ اب ذرا ان سارے شروط کو سامنے رکھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلمہ شہادت کی عظمت کو دیکھیں اور پڑھ کے ذرا غور کریں ان معانی پر، ان شروط کو اپنے دماغ میں دہرائیں اور پھر کلمہ پڑھ کے دیکھیں، پھر آپ کو اس کلمے کی حلاوت آئے گی، وہ توحید کا لطف آئے گا، اور اس ایمان کی عظمت کا پتہ لگے گا کہ ہاں میں کیا کلمہ پڑھ۔ اسی لیے تو نہیں کہ حضور نے فرمایا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، کہ افضل الذکر اگر ہے تو لا الہ ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا انا والنبیون قبلی،
کہ میں اور مجھ سے پہلے جتنے نبی گزرے ہیں سب نے عرفات کے میدان میں کیا پڑھا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ عرض سے گزرتے ہوئے جب یہ کلمہ پڑھتے ہیں تو 10,000 گناہ گر جاتے ہیں اور اللہ 10,000 نیکیاں لے۔ تو آخر اس کلمے کی فضیلت، تو اس لیے اب آپ جب کلمہ پڑھیں تو دماغ میں رکھ لیں کہ ایک تو الہ کا کلمہ شہادتین کا معنی جاننا ہے، اور پھر یقین سے پڑھنا ہے، اس میں شک کی گنجائش نہ ہو، اخلاص ہے، نفاق نہ ہو، محبت سے پڑھنا ہے، بغض نہ ہو، انقیاد ہو، اعراض نہ ہو، قبول ہو، رد نہ ہو، پھر جا کے پتہ لگے گا کلمہ کیا۔ اسی لیے توحید کی اتنی بڑی عظمت ہے، اسی لیے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی دعوت کیا ہے؟ توحید۔ اسی لیے سرکار دو جہاں، رحمت دو جہاں، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال کی محنت کیا ہے؟ توحید۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر، حرم میں کھڑے ہو کر، سوکھے عکاظ میں کھڑے ہو کر، اور طائف کی بازاروں میں گلیوں میں جا جا کر، یعنی آپ اندازہ کریں کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں ابھی اسلام نہیں لے آیا تھا، میں نے ایک دن بازار میں ایک عجیب منظر دیکھا کہ ایک بڑا خوش روح، خوش جمال اور حسین چہرے والا نوجوان ہے، وہ آگے جا رہا ہے، کچھ کہہ رہا ہے، اور پیچھے لوگ پتھر مار۔ تو میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ھذا محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کہا یہ کیا بات ہے؟ کہ انہوں نے کہا یہ ان کا چاچا ہے، پیچھے جو ہے ابی لہب ان کا چاچا ہے، لیکن وہ ظالم اپنے لڑکوں کو اور لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کی دعوت کو رد کرنے کے لیے پتھر مار رہا ہے، اور اللہ کا نبی جو ہے نا جی، ایک سیکنڈ کے لیے میں مڑ کے نہیں دیکھتے کہ میرے ساتھ کیا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ نے طائف میں جا کے اسی لا الہ الا اللہ کی دعوت دی ہے تو ظالموں نے اتنی تکلیف پہنچائی ہے کہ آپ کے جوتے مبارک جو ہے خون سے بھر گئے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ آخر اس کلمے میں کیا بات تھی، اور اس کلمے میں کتنا بڑا انقلاب ہے۔ کہ صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جا رہے ہیں، اور راستے میں ایک آدمی اونٹنی پہ آ رہا، اور جب وہ قریب آیا تو اس نے اشارہ کیا، قافلہ رک گیا۔ اس نے کہا مجھے مدینہ منورہ کا راستہ بتا دیں۔ حضور نے فرمایا کہ کیوں مدینہ کیوں جانا چاہتے ہو؟ اس نے کہا مجھے پتہ لگا ہے کہ ایک نبی آئے ہیں، ابھی آئے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ان کا نام سنا ہے، میں ان کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ اس نے فرمایا انا محمد الرسول اللہ، اللہ کے بندے، وہ اللہ کا نبی تو میں ہوں۔ اللہ اکبر! دیکھیں ہے بدو ہے، پڑھا ہوا نہیں ہے، لیکن جو دل سے بات نکلے نا جی، وہ بدو ہو یا کوئی بھی، 1000 آدمی پڑھا لکھا ہو، لیکن اگر بات میں تصنع ہے، بناوٹ ہے، خوشامد ہے، دکھلاوا ہے، تو اس بات کی وہ مقام نہیں ہوتا ہے جو دل سے نکلی ہوئی بات کا۔ بڑے آرام سے سادگی سے اونٹنی پہ کھڑا ہے، اترنے کی بھی زحمت نہیں کی، بیٹھنے کی بھی زحمت نہیں کی، یہ بھی نہیں کہا کہ چلیں جی ٹھیک ہے میں آپ کو ملنے آ رہا ہوں، جب آپ قیام فرمائیں گے تو میں عرض کر دوں گا۔ نہیں ہوئی کھڑے کھڑے کہ علمنی کما علمک اللہ، 2 لفظ، علمنی مجھے پڑھا دو، سکھا دو، اور کما علمک اللہ جیسے اللہ نے آپ کو سکھایا۔ دیکھنا کتنا بڑا لفظ، یعنی آپ اللہ کے رسول ہیں تو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے نا، اپنی طرف سے تو آپ کچھ نہیں کہتے۔ اور علمنی کما علمک اللہ، جیسے کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ ایک ہی آنسو میں کہہ دیا غم دل، ایک ہی آنسو میں کہہ دیا غم دل، اور کس قدر ہم نے اختصار، کہ کوئی بات نہیں کہ بس ایک آنسو ٹپکا ہے نا۔ علمنی کما علمک اللہ، حضور کلمہ پڑھا رہے ہیں، شرائط پڑھا رہے ہیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یہ سب کیا ہے؟ اسی کلمہ شہادت کے سارا مسئلہ ہے۔ جب حضور نے، اور وہ چپ کر کے بدو کھڑا ہے سن رہا ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات مبارک ختم فرمائی تو اس نے کہا اقررت بذلک، کہ یا رسول اللہ آپ نے جو کچھ کہا میں نے اقرار کیا۔ صحابی کہتے ہیں ابھی آپ بیچارے کا حلق سے نہیں نکلا تھا
کہ پاؤں جو تھا اونٹنی کا نیچے کوئی گڑا تھا، اس گڑے میں گرا اور اونٹنی کو جو دھکا لگا تو غریب گرا، وہ مر گیا۔ حضور جلدی سے اپنی اونٹنی سے اترے اور اس کے سر کو اٹھا کے گود میں رکھ کے بیٹھے ہیں اور فرمایا صحابہ ادھر آؤ، میں آپ کو ان کا قصہ سناؤں، ابھی جبریل مجھے سنا کے جا رہا۔ ایک کلمے نے انقلاب برپا۔ حضور نے فرمایا یہ بندہ کئی دن سے بھوکا ہے، پیاسا ہے، پتے کھا کھا کے جنگلوں کے بیچارہ گزارا کر کر کے پہنچ رہا تھا اسلام کے لیے، اور فرمایا دیکھو مجھے اللہ نے دکھلایا ہے کہ میرے اس صحابی کو جنت کی خوراکیں دی جا رہی۔ بات کیا تھی آخر؟ صرف ایک کلمہ۔ ابھی اس نے نہ نماز پڑھی ہے، نہ روزہ رکھا ہے، نہ بیچارے کو ابھی حج پڑھنے کا موقع ملا ہے، اور تو کوئی موقع ہے ہی نہیں نا، صرف ایک کلمہ۔ اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ابی طالب کا آخری وقت آ گیا، جب اس کی موت قریب آ گئی، حضور کو جب خبر دی گئی تو حضور تشریف لے آئے۔ لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ جب میرے آقا آئے ہیں تو وہ بدبخت ابی جہل اور اس کے بھی مہاواری جو تھے وہ سارے بیٹھے ہوئے، حالانکہ ابی طالب محسن ہیں، چچا۔ تو اس کو حضور پاک نے کیا فرمایا، یا ام قل کلمۃ احاج بها عند اللہ، کہ میرے چچا بس ایک کلمہ پڑھ دو تاکہ میں اللہ کی دربار میں آپ کے لیے جھگڑنے والا بن سکوں، مانگنے والا بن سکوں، اور اللہ سے میں عرض کر سکوں، ورنہ موت کا وقت قریب آ جائے سکرات میں تو پھر کچھ قبول نہیں ہوتا۔ لیکن ابھی سکرات ہی لگی، ابھی تھوڑا سا وقت باقی ہے، چلو اس وقت ہی تو آپ کلمہ پڑھ لیں تو میں اللہ سے کہہ تو سکوں، قل کلمۃ، ایک کلمہ بس۔ اور ابو جہل کہتا ہے ترغب عن ملت عبد المطلب، کہ ابی طالب کیا تم اپنے باپ عبد المطلب کا دین چھوڑ رہے ہو، اپنے باپ دادے کے دین کو چھوڑ رہے ہو؟ حضور پاک کہتے ہیں کل کلمتن، وہ اپنا کہتا ہے آخر اللہ کو یہی منظور تھا، تقدیر کے فیصلے یہی تھے کہ ابی طالب نے کہا کہ انا علی ملت عبد المطلب، کہ میں عبد المطلب کی ملت پہ ہوں، اور قام رسول اللہ حزین۔ چھوڑ رہے ہو؟ حضور پاک کہتے ہیں کل کلمتن، وہ اپنا کہتا ہے آخر اللہ کو منظور تھا، تقدیر کے فیصلے یہی تھے کہ ابی طالب نے کہا کہ انا علی ملت عبد المطلب، کہ میں عبد المطلب کی ملت پہ ہوں، اور قام رسول اللہ حزینا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اداس ہو کے اٹھائے، کہ اور دعوت دی تھی کہ اگر ایک کلمہ پڑھ لو تو نجات ملے گی۔ اسی لیے علماء نے فرمایا ہے کہ وہ ایک ہی تو کلمہ تھا کہ جب آئے ہیں تو ساحرین ہیں اور لوٹے ہیں تو عباد مقربین ہیں۔ یہی ایک کلمہ تو ہے کہ جب آئے ہیں مقابلے کے لیے تو ساحرین ہیں، جب موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پہ آ رہے ہیں، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، سجدے میں گئے، قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، ایمان لیا۔ اور دیکھو یہ ہے یقین، یہ ہے اخلاص، یہ ہے محبت کلمے سے، کہ جب وہ ایمان لے آئے تو فرعون جو تھا اس کو تو عجیب دھچکا لگا۔ ایک تو شکست ہو گئی کہ موسیٰ علیہ السلام جیت گئے اور اس کے جو بلائے ہوئے لوگ تھے وہ ہار گئے، ایک تو اس کے لیے شکست کھانا ذلت تھی، اور کہ ایک موسیٰ علیہ السلام اکیلا ہے، ہارون علیہ السلام ہے، اور فرعون جس کا اس زمانے میں بھی 6 لاکھ کا لشکر تھا وہ شکست کھا رہا ہے۔ ایک تو وہ ذلت تھی، اور دوسرا اس سے اور بڑی ذلت تھی کہ جو اس کے اپنے لوگ تھے جو اس کو کہتے تھے کہ تم رب العلا ہو اور تم رب ہو اور تم سب کو، جو وہ سارے کے سارے سجدے میں گر کے کلمہ توحید پڑھ کے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایمان لا رہے ہیں، تو اس لیے وہ تو کھول گیا۔ کہنے لگا اچھا معلوم ہوتا ہے کہ تم لوگوں نے تو پہلے سے کوئی منصوبہ بندی کی ہوئی تھی، سازش کی۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب سے بڑا نعوذ باللہ جادوگر ہے، اسی نے تم لوگوں کو جادو سکھایا ہے، اور خود چھپا رہا کہ جب مقابلہ ہوگا صاف بات ہے کہ تم ہار جاؤ گے۔ اور اس کے بعد جناب جوش میں آتا ہے، کہتے ہیں لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، اور ایک جگہ آتا ہے وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، کہتے ہیں تم نے کیا سمجھا ہے میں چھوڑ دوں گا؟ تم لا الہ الا اللہ پڑھ کے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام مل جاؤ گے، میں تم لوگوں کے ہاتھ پاؤں الٹے کاٹ دوں گا اور پھر پھانسیوں پہ لٹکا دوں گا، اور کھجوروں کے آخری جھنڈ میں لٹکا کے تم لوگوں کو پھانسی دوں گا۔ لیکن یہ ہے کلمہ اور اس کی برکت۔ پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کہا؟
حالانکہ ابھی ان کو مسلمان ہوئے کتنے دن گزرے ہیں، ہمارے تو مسلمان ہوئے سال سال گزر گئے، باپ مسلمان، دادا مسلمان، بچے مسلمان، اولاد مسلمان ماشاءاللہ، اور ہم تو اب مکے مدینے میں رہنے والے بھی ہیں، اور اپنے ایمان کا بھی تراودن کریں گے کہاں ہے؟ وہ تو لمحات کی بات ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ وہ گھنٹہ بھی نہیں گزرا ہوگا، اور فرعون، اور جانتے ہیں کہ فرعون میں اتنی قوت ہے، اتنی طاقت ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام تو دو بندے ہیں، ہمیں کیا بچائیں گے؟ اور جب اس نے دھمکی دی، انہوں نے کہا فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ انہوں نے کہا فرعون جو کچھ کر سکتے ہو کرو۔ کیا کرو؟ مار دو گے، پھانسی دے دو گے، اور کیا کرو؟ جو کر سکتے ہو کرو، اور تم تو اسی دنیا کی زندگانی میں مجھے سزا دو گے، ہمیں تو کوئی فکر ہی نہیں ہے، ہمیں تو کوئی ڈر ہی نہیں ہے۔ اور دوسری جگہ قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ قالوا لا ضیر انا الی ربنا لمنقلبون، ہم تو اپنے رب کی طرف جا رہے ہیں، ہمیں کیا خوف؟ تو یہ ہے وہ مقام ایمان، یہ ہے وہ مقام یقین کہ آدمی اگر کلمے پہ جان جا رہی ہے، بظاہر وہ بالکل بیچارہ معلوم یہ ہوتا ہے اسے پھانسی مل رہی ہے، لیکن یقین اتنا بڑا ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، جب میرے الہ کو، میرے خدا کو یہی منظور ہے تو ٹھیک ہے، ہم راضی ہیں۔ اسی لیے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو جب ستایا گیا، جب آپ کو تڑپایا گیا اور جناب تپتے ہوئے سنگ ریزوں پہ لٹایا جاتا تھا، اور بڑے بڑے کھجور کے کانٹے جو ہیں لے کے بدن میں چبھ ہوئے جاتے تھے اور مارے جاتے تھے، اور سینے پہ بڑے بڑے بھاری پتھر جو ہیں گرم رکھے جاتے تھے، اور اسی حالت میں اللہ کا یہ بندہ جو ہے احدن احدن کہتے کہتے بے ہوش ہو جاتا، آخر انسان ہے۔ ایک دن جب ہوش آیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ بوڑھی ماں جو ہے وہ بیچاری سرانے سے بیٹھی ہوئی ہے۔ اچھا، اللہ کی شان ہے کہ ماں بھی کلمہ پڑھ چکی تھی، وہ بھی مسلمان ہو گئی تھی، لیکن ڈرتی تھی، ظاہر نہیں کرتی تھی۔ تو ماں سرانے بیٹھی ہوئی ہے، اور بلال نے جب آنکھیں کھولی، اس نے آہستہ آہستہ کیا، جب ہوش آ گیا تو کہا کہ بلال تم تو جانتے ہو کہ جو کلمہ توحید تم نے پڑھا ہے وہی میں نے بھی پڑھا ہوا ہے، لیکن اب مصلحت کا تقاضا یہی ہے کہ یہ بڑے ظالم لوگ ہیں، یہ مشرک جو ہیں بڑے ظالم لوگ ہیں، یہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے، اسی طرح تڑپا تڑپا کے مار دیں گے۔ تو میرا مشورہ یہ ہے کہ بس تھوڑا سا ذرا چھپا لو، یہ نہیں کہ چھوڑ دو، بس تھوڑا سا پردہ دے دو، ذرا ڈیری ویلی بات کر لو، ذرا راضی کر دو۔ اور یہی وہ وقت ہوتا ہے، جیسے آپ دیکھیں نا جی کہ ہم لوگ جب کسی جلسے پہ جاتے ہیں نا تو وہ بعض اوقات میزبان آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب گزارش یہ ہے کہ ہم نے بڑی محنت سے پروگرام رکھا ہے آپ کا جلسے کا، لیکن یہاں پر کچھ بدعتی بھی ہیں، اور یہاں پر کچھ رافضی بھی ہیں، اور یہاں پر جناب کچھ وہ 11ویں والے بھی ہیں، ذرا معاملہ تقریر ذرا ڈھیلی ہو، ذرا نرم نرم، ذرا سخت نہیں کہنا ہے۔ مولوی کو بھی پتا ہوتا ہے کہ میں نے دعوت والوں کی نہ مانی تو یہ پیسے نہیں دیں گے، اسی لیے تو مولوی واپسی پہ بیٹھے رہتے ہیں نا، بیچارے کہتے ہیں یار بلاؤ گھر والوں کو، ذرا ہمیں اسٹیشن تو چھوڑ، اندھے ہو تم، اسٹیشن نہیں دیکھا ہوا، کہتے یار وہ بلاؤ نا، میں چھوڑ تو آئے نا، اب وہ کیا کہے غریبی پیسے دیں تو میں جاؤں نا۔ وہ ایک بدبخت تھا شیعہ، پتہ نہیں مر گیا، پتہ نہیں زندہ ہے، اللہ عالم، بہرحال میرے خیال میں مر گیا۔ تو اس نے کسی جگہ مجلس پڑھنی تھی، یعنی تقریر کرنی تھی، اور ان سے طے ہوا تھا اس دور میں 5000 روپے۔ تو خیر وہ آگے مجلس نے پڑھ دی، وہ جس نے مجلس کرائی تھی وہ لوگ بھی تو ایسے ہوتے ہیں نا، بھی چندہ شندہ کیا، 10,000 مل گیا، 5,000 مولوی دے دیا، 2,000 روٹی پہ خرچ ہو گیا، 3,000 بچ گیا۔ تو سال میں اگر 3 مجلسیں کرا لیں تو 9,000 روپے بچ گئے، تو 700-800 روپے مہینہ تنخواہ بن گئی۔ تو اس نے پیسے اللہ عالم تھوڑے ملے تھے یا اس کی نیت خراب ہو گئی، تو بہرحال اس نے 5,000 دینے کے بجائے 2,500 روپے جو تھے نا جی بڑے خوبصورت لفافے میں بند کیے، اور بڑے آداب سے آ کے حضرت کو پیش کر دیے۔ جب وہ سارے سواریاں تیار ہیں، ٹانگے کھڑے ہوئے ہیں، ملنے والے آئے ہوئے ہیں، الوداع کہہ رہے ہیں، سب کچھ جناب وہ گلے لگ گیا ہے، تو اس نے بڑے ادب سے حضرت کو پیش کیا کہ حضرت یہ تھوڑا سا نذرانہ قبول فرما لیں۔ آگے تو جناب وہ ذاکر تھا، وہ کوئی عالم والی بات تو تھی نہیں، اس نے بڑے آرام سے لفافہ لیا اور کھولا، کہا یار کیوں چھپا کے دیتے ہو، میں کوئی رشوت لے رہا ہوں، حسین کے نام کا ملنگ ہوں، میں تو کھلے ہوئی بات کرتا ہوں، یہ رشوت چھپا کے دے رہے ہو۔ کھولا کہ الو کے پٹھے 5,000 طے کی تھے، 2,500 دے کے لفافے مجھے تو لگا رہے ہو، باقی لے آؤ، 2,500 میں بیٹھا ہوں یہاں، میں تو نہیں جاتا۔
انہوں نے کہا اچھا تم علی کے نام پہ دھوکہ دے رہے ہو؟ تو جب یہ عالم ہو جائے میرے عزیز تو اب یہ دیکھیں کہ توحید ہے کہ اللہ کے پیغمبر سامنے صرف 2 آدمی کھڑے ہیں، موسیٰ علیہ السلام، اور سامنے جو ہے فرعون ہے، اس کی طاقت ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کیا ہو گیا؟ سامنے ماں بیٹھی ہے، منتیں کر رہی ہے۔ حضرت بلال فرماتے ہیں اماں آج مجھے پتہ لگ گیا ہے کہ مشرک ہار گئے اور بلال جیت گیا۔ انہوں نے کہا عجیب بات ہے، ہم مر رہے ہیں، کہتے ہیں مسلمان جیت گئے۔ انہوں نے کہا بیٹا کوئی اثر تو نہیں ہو گیا، تکلیف؟ انہوں نے کہا نہیں اماں میں جیت اس لیے گیا ہوں کہ اگر مشرکین کے پاس زور جتنا تھا نا وہ تو مجھ پہ لگا چکے، مار بھی چکے، لٹا بھی چکے، انگاروں پہ لٹا چکے، سب کچھ معلوم ہوتا ہے اب ان کی طاقت ختم ہو گئی ہے نا، کہ میری ماں کے پاس گئے منت کر کے سفارشی لائے ہیں کہ میں نبی کو چھوڑ دوں، جب وہ تیرے دروازے پہ منتیں کرنے آ گئے ان کی قوت تو ختم ہو گئی نا۔ آج مجھے یقین ہو گیا، اماں فکر نہ کر، کفر ہار گیا، ان کے ہارنے کا وقت آ گیا، میرے جیتنے کا وقت آ گیا۔ تو یہ کیا تھا؟ اس کلمہ توحید کی برکت تھی، اس لا الہ الا اللہ کی برکت تھی جس نے بلال کو یہ قوت دی، ورنہ تو اکیلا بلال۔ اسی مسجد عائشہ کے پاس جسے آپ تنعیم کہتے ہیں، مسجد عائشہ بھی وہی ہے جہاں حد حرم ختم ہو رہی ہے، اسی جگہ پر کفار مکہ جو ہیں ایک صحابی کو لے آئے پھانسی دینے کے لیے۔ وہ بھی کسی کو پھانسی دیتے تھے تو حرم سے نکال کے دیتے تھے کہ بھی اللہ کے حرم میں سزا نہ دے۔ جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی احترام میں مسلک یہی ہے کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی مجرم ہے تو حد حرم میں سزا لے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جرم اگر اس نے اس علاقے میں کیا تو سزا بھی اسی علاقے میں دی جائے گی، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سزا دو لیکن اس پر ایسے حالات پیدا کر دو کہ وہ حرم سے باہر نکلے، یعنی پانی نہ پہنچے، کھانا نہ پہنچے، روٹی نہ پہنچے، آخر کب تک اندر بیٹھے گا؟ نکلے گا، جب نکلے تو حدود حرم کے باہر سزا۔ تو ان کو جب لے گئے تو انہوں نے کہا کہ تمہاری کوئی تمنا؟ اس نے کہا صرف 2 رکعت نماز پڑھنے دو اور کچھ نہیں۔ اور 2 رکعت پڑھ کے پتا ہے کہتا ہے کہ دل تو میرا کرتا تھا کہ میں نماز لمبی کروں، بڑے سکون سے پڑھوں، لیکن میں نے سوچا ہے کافر سمجھو گے کہ میں ڈر گیا ہوں، اس لیے لمبی لمبی نمازیں کر کے میں وقت بچا رہا ہوں۔ تو ایک کافر بدبخت نے کہہ دیا، اس نے کہا کہ صہیب یہ بتاؤ کہ اگر تمہارے بجائے اللہ نہ کرے تمہارے نبی کو ہم پھانسی پہ لے آئے ہیں اور تمہیں چھوڑ دیں، تو نے کہا کیا کہہ رہے ہو بدبخت، مجھے 100 بار پھانسی پہ لٹکا دو لیکن میرے محبوب کے پاؤں میں کانٹا بھی نہ لگے۔ کیوں؟ میں نے تو اسی کا تو کلمہ پڑھا ہے، اللہ کی توحید کی شہادت اور سرکار دو عالم کی رسالت کی شہادت، یہی تو میرے ایمان کی بنیاد ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر ان شرائط پہ، اچھا 1 منٹ کے لیے آپ ذرا تھوڑے سے ایک اور پہلو سے کلمے پہ غور کریں۔ جب آپ کو کلمہ توحید پہ علم بھی ہو، معنی بھی جانتے ہوں کہ لا معبود بحق الا اللہ، جب یقین بھی ہو، جب شک بھی نہ ہو، اخلاص بھی ہو، محبت بھی ہو، قبول بھی ہو، انقیاد بھی ہو، تو ایمان سے کہیں کہ پھر آدمی شرک کر سکتا ہے۔ اسی لیے ہے نا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، حضور نے فرمایا جس نے کلمہ پڑھا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ بعض علماء فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ اگر گناہ ہوں گے اللہ چاہے تو معاف